املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحاب العظام اجمعین. نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے. ناظرین، آج کل ایک تو سول سوسائٹی بہت بیدار ہے، اور دوسرا ہم کہتے ہیں کہ جی یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور واقعتاً اس میں بعض چیزیں اچھی آتی ہیں اور بعض اچھی نہیں بھی ہوتی. پچھلے دنوں میرے ایک دوست نے حسین مجروح کا ایک شعر شیئر کیا ہوا تھا. وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم میں غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی بچے. مجھے ایسے لگا کہ یہ واقعتاً یہ شعر جو ہے اپنے اندر جو ہماری آج کی ہماری ذاتی اور نجی محافل اور مجالس ہیں اس کا پورا عکس لیے ہوئے ہیں. اور ہماری محفل اس وقت تک گرم ہی نہیں ہوتی، اس میں گرم جوشی پیدا ہی نہیں ہوتی جب تک ہم کسی کو اپنی اس نجی محفل میں ہدف تنقید نہ بنائیں. اور یہ بات اور معیار اس حد تک گر گیا ہے کہ اگر 5 دوست بیٹھے ہوئے ہوں اور ان میں سے ایک وہاں سے رخصت لے کے چلا جائے تو جانے والے کو یہ خدشہ اور کھٹکا رہتا ہے کہ شاید میرے جانے کے بعد اب یہ لوگ مجھے ہی دھر لیں گے. اور یہ بہت ایک قبیح اور برا اور ناپسندیدہ فعل ہے. ایک طرف تو اس کو قرآن پاک نے کنڈیم کیا ہے، اور دوسری طرف یہ ہماری جو روحانی امراض ہیں، باطنی طور پر وہ چیزیں جس سے ہماری روح بیمار ہوتی ہے، اس میں یہ چیزیں جس میں غیبت ہے، کدورت ہے، حسد ہے، ٹو لگانا ہے، تو اس میں یہ شامل ہوتی ہیں. اور قرآن پاک نے بہت واضح احکام نے اس کو اس حوالے سے ہمیں تنبیہ کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو. بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. اور ایک دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکرہتموہ، یقیناً تمہاری جو فطرت سلیمہ ہے وہ تمہیں اس طرف جانے سے روکے گی. آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ٹو لگانا، غیبت کرنا، بدگمانی کرنا، اور اسی میں سے جو دوسری چیزیں نکلتی ہیں وہ حسد ہے، بغض ہے، کدورت ہے، جو انہی چیزوں کے جو آف شوٹس ہیں، جو اسی کی ذیلی شاخیں ہیں، اور اپنی جگہ ان کی بھی ایک بھرپور اہمیت ہے. امام راضی اس آیت میں گمان سے بچنے کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے دوسروں کو عیب لگانے اور نقصان پہنچانے کا جذبہ اور حسد کا معاملہ جو ہے وہ فروغ پاتا ہے. ہمارے اکابر بزرگ اور بالخصوص صوفیہ جو ہیں، جو اپنی خانقاہوں میں لوگوں کا تزکیہ اور طہارت کرتے تھے، اس میں اس امر کو بہت یقینی بناتے تھے کہ انسان اس طرح کی جو روحانی امراض ہیں اس سے وہ مبرہ ہو جائے، صاف ہو جائے اور پاک ہو جائے. اور غصے کو پی جانا یہ ہمارے یہاں عام اصطلاح ہے، اور ہم ایک درجہ ہے جس میں سمجھتے ہیں کہ انسان کو غصے کو پی جانا چاہیے. لیکن ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی اگلا درجہ ہے دوسروں کو معاف کر دینا. کہ غصے کو اگر آپ پی جائیں تو اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایک جذبہ انتقام تھا وہ پورا نہیں ہو سکا، اور اس غصے کو جو آپ کے اندر ہے وہ ایک حسد اور کدورت کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور آپ ہر وقت اس آڑ اور ٹو میں رہتے ہیں کہ کب مجھے موقع ملے اور میں اس کو بجھاڑ دوں. اور یا اس آڑ میں رہتے ہیں کہ کوئی کسی کی آئی اس کو آ جائے اور پھر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو آپ کے اندر ایک خوشی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور دنیا کے اندر جو مختلف ریسرچ ہو رہی ہیں، تحقیقات ہیں، اس کے اندر ایک یہ ایلیمنٹ بھی ہے. جیسے امریکن ہارٹ سوسائٹی، ان کی ایک ریسرچ آئی اور انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو دوسروں کی ٹو لگاتے ہیں، جو جذبہ حسد میں مبتلا رہتے ہیں، جو دوسروں کو نیچا دکھانے کے در پہ رہتے ہیں، ان کے اندر دل کے امراض کا اور ذہنی بیماریوں کا خدشہ عام آدمی کی نسبت 86% زیادہ رہتا ہے.
یعنی ایک طرف یہ چیزیں جو ہیں یہ باطنی اور روحانی طور پر انسان کو مجروح کرتی ہیں، اور دوسری طرف جو جدید تحقیق ہے، جو میڈیکل سائنس آج کی کہتی ہے کہ ان جذبوں اور اس قسم کے داعیات کی وجہ سے انسان کی جو ذہنی اور قلبی اور جسمانی حالت ہے وہ بھی ہر وقت خطرات اور خدشات میں رہتی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اور دین فطرت جو ہے وہ ہمیں زندگی کا وہ لائحہ عمل عطا کرتا ہے کہ جس کے مطابق ہم اس شاہراہ پر بہت سموتھ اور مثبت جذبوں کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ میں نے جیسے بات کی کہ ہمارے صوفیہ جو ہیں انہوں نے عملی مناظر اور مظاہر پیش کیے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بطور خاص اس امر پر تلقین فرمائی اور فرمایا کہ اگر آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا، اس نے اپنے ایک دوست کی بدخواہی کا تذکرہ کیا، تو آپ نے فرمایا اسے معاف کر دو کہ اگر اس کے کانٹوں کے جواب میں تو نے بھی کانٹے ہی رکھنے شروع کر دیے تو اللہ کی یہ سرزمین کانٹوں سے بھر جائے گی۔ اور پھر عملی طور پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء وہ ہیں کہ جن کے عہد میں اس بر صغیر کے 7 بڑے بڑے سلاطین جو ہیں وہ تخت دہلی پر متمکن ہوئے، اور کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے آگے سر اٹھا سکتا۔ لیکن چھجو نامی ایک آدمی جو آپ کے قریب رہتا تھا، وہ ہر وقت آپ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا تھا۔ وہ فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد آپ تیسرے دن اس کی قبر پر آئے اور آپ نے اس سے مخاطب ہوئے اور آپ نے کہا کہ تو نے میرے ساتھ جو کچھ کیا میں نے اس وقت بھی تجھے معاف کر دیا اور آج پھر علی اعلان معاف کر رہا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے دستے دعا اٹھائے اور عرض کی، یا اللہ اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا میں نے اس کو معاف کر دیا، تو بھی اسے معاف کر دے۔ جوش نے کہا تھا کہ اے دوست، دل میں گرد قدورت نہ چاہیے، اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے، کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کانٹوں سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے، اس کی رگوں میں بھی ہے لہو سبزہ زار کا، پالا ہوا ہے یہ بھی نسیم بہار کا۔ آج ہم اس اہم موضوع پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح مفتی محمد فاروق القادری صاحب آپ موجود ہوں گے، ان کے ساتھ ڈاکٹر مفتی محمد انعام اللہ نوری اشرفی آپ موجود ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حافظ محمد ارشد نقشبندی۔ مہمانوں کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک القیوم، ہمیشہ قائم رہنے والا، بزرگ کہتے ہیں کہ اس اسم کا عامل اللہ پر بھروسہ اور توکل کی نعمت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن، املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ مفتی صاحب آج کا موضوع بہت اہم ہے، معاشرتی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے۔ ہمارے بڑے بڑے متدین، متشرع اور متصوف جو ہیں ان کی محفلیں بھی غیبت، بدگمانی، حسد ان سے لبریز نظر آتی ہیں، اور پھر ہمارے جیسے جو دنیا دار ہیں وہ تو خیر ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ایک تو آپ ابتدائی میں ہمیں یہ بتا دیں کہ بدگمانی کیا ہے، اور ہم نے آپ جیسے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، مومن سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اچھا گمان وہ کیا ہے، برا گمان وہ کیا ہے، اور یہ بدگمانی کیا ہے، اور بدگمانی سے کس طرح بچنا چاہیے جناب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع دین اسلام کے حسن و جمال پر دلالت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام معاشرتی آداب اور مسلمانوں کے باہمی حقوق کے بیان پر بڑا زور دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کا حسن اور اس کا اعتدال اسی وقت قائم رہ سکتا ہے کہ جب یہ اوصاف اس معاشرے میں ہوں۔ بدگمانی سے بچنا، کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچنا، اس کے بارے میں بری سوچ اپنے دل میں پیدا کرنا، اسے کہتے ہیں بدگمانی۔ اپنی ہر خامی، کجی، کوتاہی، کمزوری کو اپنے سمجھنے کے بجائے یہ سمجھنا کہ شاید اس نے کیا ہے میرے ساتھ۔ جی اپنے دامن پہ لگے ہوئے بڑے داغ کو فراموش کر دینا، وہ نظر ہی نہ آئے، دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جائے۔ تو کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچنا یہ ہے بدگمانی۔ بدگمانی
یہ بہت سارے دیگر گناہوں اور عیوب کی پیداوار کرتی ہے۔ واہ۔ یعنی جب ایک شخص کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ اس کی عیب جوئی کرتا ہے، اس کے رازوں کو جانتا ہے، اس کے عیوب کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے بارے میں اس کے دل میں نفرت اور حسد پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اس حسد سے بیمار ہو کر کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جلن اور حسد کا اظہار کرتا ہے، چاہے وہ اس کو نقصان پہنچا کے کرے، دشمنی لگا کے کرے، پھر جس سے وہ بدگمانی کرتا ہے اس کے خلاف غیبت شروع کر دے گا، اپنی محافل کو اس کو موضوع بنا کر راستہ کرے گا۔ تو یہ بہت سارے باطنی گناہ اس بدگمانی کی بنا پر وجود میں آتے ہیں، اور یوں باطن گندا اور میلا ہو جاتا ہے، اور یہ باطن کا میلا ہونا دراصل اللہ تعالیٰ سے بندے کو دور کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن و سنت میں بڑے بھرپور انداز سے رہنمائی کی گئی ہے، جیسے آپ نے یہ آیت پڑھی اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ تم کثرت گمان سے بچو، کسی کے بارے میں بہت زیادہ گمان کرو ہی نہ۔ جب گمان ہی کثرت سے نہیں کرو گے، یہ ایک احتیاط ہے، تو اس سے پھر بدگمانی کو بھی راہ نہیں ملے گی۔ اور اگر تم کثرت سے گمان شروع کر دو گے دوسرے شخص کے بارے میں، تو پھر اس میں اچھے گمان بھی ہوں گے اور برے گمان بھی اس کی وجہ سے پیدا ہوں گے۔ لہذا احتیاط یہ ہے کہ کسی کے بارے میں ایسے گمان کرو ہی نہ جس سے برے گمان پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ اصل میں گمان کو مفسرین اور محققین نے 3 بڑی اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے واجب، دوسرا ہے حرام، اور تیسرا ہے جائز۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا واجب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے 3 دن قبل ارشاد فرمایا تھا، حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ لا یموتن احدکم الا وہو یحسن الظن باللہ، تم میں سے ہر شخص کو اس حالت میں موت آنی چاہیے کہ اس کا گمان اللہ کے بارے میں بڑا اچھا ہو۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں یوں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا، عیوب سے بھرا ہوا تھا، اور اس کا انتقال ہوا تو بنی اسرائیل کے اس معاشرے اور سوسائٹی نے اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے اٹھا کر جنگل میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں جنگل میں ہمارا ایک نیک بندہ، ایک محبوب بندہ ہے، اس کو جا کر غسل دیں، کفن دیں اور تدفین کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا پروسیس کیا، لیکن حیران تھے کہ یہ تو وہ شخص ہے جس کے بارے میں کوئی کلمہ خیر نہیں کہتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبوبیت کی سند دے رہا ہے۔ تو عرض کی مالک تیری حکمتیں تو ہی جانتا ہے، کیا حکمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب اس کی موت آنے لگی تو اس نے کہا تھا کہ اے مالک، مانتا ہوں کہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے گناہوں کی فہرست تیری رحمت پر حاوی نہیں ہے۔ میرے مولا، اگر مجھے بخش دینے سے تیری رحمت میں کوئی کمی آتی ہو تو پھر نہ بخشنا، ہاں میں جانتا ہوں تیری رحمت بہت بڑی۔ اس گمان کے ساتھ اس کی موت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے محض اس گمان کی وجہ سے کہ اس بندے کا میری رحمت کے بارے میں کتنا حسن ظن ہے، اس بندے کی بخشش فرما دی۔ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ یہ مسلمان کے بارے میں بیجا بدگمانی کرنا حرام ہے۔ یہ چونکہ دل آزاری کا باعث ہے، اذیت مومن کا باعث ہے، اس لیے حرام ہے۔
اب ڈاکٹر صاحب گھروں میں غور کریں، ساس بہو کے جو لڑائیاں ہیں، میاں بیوی کے درمیان جو لڑائیاں ہیں، اور بالآخر بہت آگے تک بات بڑھ جاتی ہے، اس کی بنیاد یہی آغاز بدگمانی ہوتی ہے یہی کہ اس نے ایسا کیا ہوگا، اس نے ایسا کہا ہوگا. تو اس طرح کی بدگمانیوں کی وجہ سے رشتے بھی کمزور ہوتے ہیں، دوستوں سے دور ہوتے ہیں. آپ کی جو بات ہے اس میں سے ابھی جو میں نے روشنی لی وہ یہ ہے کہ دوستوں سے بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے تاکہ آپ کی معاشرت جو ہے وہ بہتر ہو. اللہ اور اس کے رسول سے اچھی امید، اچھا گمان رکھنا چاہیے. اور اگر ظاہر ہے کسی کا عمل ایسا ہو کہ جو بالکل آپ کے در پہ آزار ہو، اس سے محسوس ہوتا ہو، تو پھر ظاہر ہے ذرائع احتیاط اپنے آپ کو اپنے قوا مجتمع رکھتے ہوئے الرٹ بھی اس سے رہنا چاہیے. مفتی صاحب ولا تجسسو، یہ بہت اہم حکم ہے اور یہ ظاہر ہے بہت نازک بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ مفتی بھی ہیں اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں، اس نازک مقام سے آپ ہی گزر سکیں گے. جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب یہ اللہ پاک جل مجدہ کا کرم ہے کہ اس نے شریعت اسلامیہ کے اندر ایک خاص حسن جو عطا فرمایا ہے وہ کسی دنیا کے دیگر مذاہب میں نہیں ہے. اللہ کریم جل مجدہ نے اس ضمن میں بھی انسان کی حرمت اور عزت کو بچانے کے لیے یہ جو احکامات دیے، اور ان میں ایک ترتیب وہ بڑی خاص سمجھنے اور سوچنے کے قابل ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کسی جگہ سے جب منع کرنا اور روکنا ہو کہ وہاں نہ جائے تو اس سے پیچھے 2-4 بیریئر لگا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد آگے وہاں جانا آسان ہے، جو ہے وہ الرٹ ہو جائے کہ آگے کوئی خطرہ اور پیچھے ہی رک جائے. اب روکنا غیبت سے تھا، اور اس غیبت کی برائی سے روکنے کے لیے اور واضح حکم بھی ہے کہ اس سے رکو، مگر اس سے پہلے اللہ پاک نے 2 حدیں قائم کر دی ہیں. اور یہ حدیں جو ہیں یہ بھی اپنی جگہ اہم، اپنی جگہ بڑی اہم ہیں. وہ 2 حدیں جو قائم کی ان میں پہلی وہ زن، جس پر مفتی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی. اب اس کے بعد تجسس آتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کسی کے بارے میں پہلے تو ایک رائے قائم ہوتی ہے، وہ رائے نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ رائے کسی کے حق میں کسی کے بارے میں نیگیٹو ہے تو وہ صاف ظاہر ہے وہ گمان برا گمان ہے اور گناہ ہے، اور اچھی رائے اگر قائم ہو جائے تو وہ ایک اچھا گمان ہے. اب اس تقسیم میں کرنے کے بعد اب جب ایک رائے قائم ہو جاتی ہے تو پھر ایک تجسس بڑھتا ہے کہ انسان اس کے اندر مزید جو برائی میری سوچ میں آئی ہے کہ اس کے اندر ہے اس کو میں تلاش کروں. اب اس تلاش میں لگ جانا اور اس تلاش میں پڑ جانا، اس سے بھی اللہ پاک نے منع فرمایا ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں ٹو لگانا. اور اس کو ہم اپنی ایک فنکاری سمجھتے ہیں، کاریگری سمجھتے ہیں، اپنی اسمارٹنس سمجھتے ہیں آج کے الفاظ میں، اور لوگوں کو پلانٹ کرتے ہیں کہ وہ وہاں بیٹھے جائے، اپنا جو فریق ہے، حریف ہے، اس کی زندگی سے آگاہی لینا اور پھر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے اپنے ایک کیمپ کو مستعد کرنا، پھر اس پر وار کرنا. یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں. ساری چیزیں اسی میں ڈاکٹر صاحب آتی ہیں. آپ نے درست فرمایا کہ وہ پھر انسان پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ دوسروں کے عیب تلاش کرتے کرتے انسان پھر اپنے آپ کو بالکل بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتا ہے. وہ بزرگ ان کے سمجھانے کا انداز صوفیاء کا ایک اپنا ہوتا تھا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تو کسی کی طرف انگلی اٹھاتے تو 3 انگلیاں چپکے سے تیری طرف مڑی ہوتی ہیں، وہ اشارہ کرتی ہیں کہ پہلے یہ تو دیکھ کہ تو کیسا ہے. مگر ہم اپنی حقیقت، حدیث پاک کا بھی ایک مضمون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسروں کی آنکھ کا تنکا دیکھتے ہو اور اپنی آنکھ جاتے ہو. واہ 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 واہ. تو یہ تجسس میں پڑ جانے سے پھر یعنی منفی سرگرمیاں وہ زور پکڑتی ہیں، اس سے حسد بڑھتا ہے. اور حسد جو ہے، وہ بزرگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ لوگوں سے سنی کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. اور یہ جاننے کے باوجود، یہ بیان کرنے کے باوجود ہم اس حسد کی آگ میں جلتے ہیں اور جلتے ہی چلے جاتے ہیں، اور اپنے حصے کی نیکیاں جو چند ایک ہوتی ہیں وہ بھی دوسروں کو دیتے جاتے ہیں، اور اپنی تعمیر کی طرف توجہ کرنے کی بجائے دوسروں کو گرانے کی طرف زیادہ اپنی توجہ مبذول کیے رکھتے ہیں. اور یہ ہے کہ اپنی تعمیر اٹھاتے تو کوئی بات بھی تھی، تو نے تو عمر گنوا دی میری مسماری میں. اور یعنی کنسٹرکشن کی طرف ہم کم آتے ہیں، اور ڈسٹرکشن اور خرابی اور تخریب اس کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا. آج کل ہمارا یہ سوچ بن گئی ہے کہ خود اونچا ہونے کی بجائے کردار کے
کسی دوسرے صاحب کردار کو نیچا کر کے دکھائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا قد ابھر جاتے. واہ. یہ چیز پیچھے بدگمانی پیدا کرتی ہے، پھر تجسس کی طرف لاتی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بڑا سختی سے منع کیا. اور قرآن پاک نے ولا تجسسوا جب کہہ دیا، اب دیکھیں نا، اجتنبوا کثیرا من الظن، ظن سے تو اجتناب کا صرف حکم دیا ہے نا، اور ادھر منع کر دیا ہے لا تجسسوا، تجسس کرنا ہی نہیں ہے، کسی کے پیچھے اس طرح پڑھنا. اچھا مفتی صاحب، اگر تجسس کیا اور اس کی کوئی بات ہاتھ آ گئی تو اب اس کے بعد اس کا اشتہار چھپوانا، پوسٹر لگوانا اور دنیا کو بتانا، کیا یہ ضروری ہے یا یہاں بھی کوئی شریعت ہمارے لیے حد قائم کرتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے شریعت اسلامیہ کی تعلیمات بڑی جامع ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی کو راز بتایا نہ جائے. جس شخص کو یہ خدشہ ہے نا کہ میری پردہ پوشی نہیں کی جا رہی، میرے راز افشا کیے جا رہے ہیں، واہ، میرے مخفی حالات کو کریدا جا رہا ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے راز اپنی ذات تک رکھے، وہ الرٹ رہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ سرُّ کا اسیرُ کا، سبحان اللہ. فَإِن تَكَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ أَسِيرًا. یہ میں بات آپ سے بطور خاص سننا چاہ رہا تھا تاکہ ہمارے ناظرین جان سکیں کہ وہ بھی جہاں بیٹھتے ہیں اپنی باتیں لوگوں سے بے دریغ شیئر کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی، اور پھر بعد میں انہیں افسوس ہوتا ہے کہ یار میں تو اس سے ساری کہہ رہا تھا. ایسے بعض لوگوں کا ایسا ہیضہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں بیٹھتے ہیں، اسے کہتے ہیں لفظوں کا ہیضہ. جہاں بیٹھتے ہیں اپنے گھر کی باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں اس کو دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، آفس میں جو حالات چل رہے ہیں، جو اس کی اپنی ذاتی زندگی میں حالات چل رہے ہیں، وہ دوسروں کے سامنے بے دھڑک بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو آپ نے ایک نجی زندگی والی بات کی ہے، یہ بہت اہم ہے میں سمجھتا ہوں. اور بالخصوص ہم جو نو بیاہتا جوڑے ہیں وہ اپنی ابتدائی جو ان کے شب و روز ہیں ان کی باتیں اپنی ہم جولیوں میں بیٹھ کے وہ بڑے فخر سے کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نجی زندگی ہے انسان کی، جو اس کے بیڈ روم کی زندگی ہے، اس کی ایک سینکٹیٹی ہے، اس کا ایک تقدس ہے. اور اسلام جو ہے وہ آپ کی ذاتی زندگی جو ہے اس کو بہت اہمیت دیتا ہے. تو ایسے ہی اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا معاشرتی طور پر بھی اور دینی طور پر، اخلاقی طور پر، روحانی طور پر، یہ اس کو اسے اجتناب کرنا چاہیے اور یہ معیوب ہے جناب. تو مولا علی نے فرمایا کہ تمہارا راز تمہارا قیدی ہے اس وقت تک جب تک تم نے اس سے کلام نہیں کیا، اس کو ظاہر نہیں کیا. لیکن جب تم نے دوسروں کے سامنے اس کو ظاہر کر دیا تو اب تم اس کے قیدی ہو گئے. واہ. اب تمہاری خواہش ہوتی ہے جی میری یہ بات فلاں کو نہ بتائی جائے. پھر کہتے بھی پھرتے ہیں، کہتے ہیں جناب یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن کسی کو بتائیے گا نہیں. وہ صاحب پھر آگے والے کو بتا کر کہتے ہیں یار میں بات بتا رہا ہوں تم بتانا نہیں کسی کو. وہ پھر آگے والے کو کہتے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں بتانا نہیں. یوں سب کو پتہ بھی چل جاتی ہے اور یہ قید بھی باہر رہتی ہے اور یہ ایک اوپن سیکرٹ بن جاتا ہے. ناظرین آج کے اس اہم موضوع پر ابھی ہم مزید بات کریں گے اور بالخصوص غیبت کیا ہے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو اس اہم موضوع پر بھی ہم اپنے مفتیان سے رہنمائی لیں گے. یہاں وقت ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ناظرین آج ہم انتہائی اہم معاشرتی موضوعات سے اپنے مفتیان اکرام سے رہنمائی اور روشنی حاصل کر رہے ہیں ہمارے. اور اس میں بطور خاص میں نے بھی جو بات کی وہ یہی تھی کہ ہمارے صوفیہ نے جو تزکیہ، طہارت اور تطہیر کے جس پروسیس سے سوسائٹی کو گزارا اس میں بطور خاص یہ ساری چیزیں بہت اہمیت کے ساتھ انہوں نے شامل رکھیں. اور پردہ پوشی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ نے فوائد الفواد آپ کے ملفوظات میں اس کا تذکرہ ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے جب واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے فقر کا خرقہ عطا کیا ہے. اور آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ خرقہ میں اس کو دوں گا جو میرے سوال کا سب سے موزوں جواب دے گا.
اور پھر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ اگر یہ خرقہ تجھے ملے تو کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں صدق اختیار کروں گا اور اطاعت اور عطا کا راستہ اپناؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا کہ عمر اگر یہ خرقہ تجھے ملے تو کیا کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں عدل و انصاف کا راستہ اختیار کروں گا۔ یہی سوال حضرت عثمان غنی سے کیا گیا تو آپ نے کہا یا رسول اللہ میں انفاق فی سبیل اللہ، کرم اور عطا اور جود و سخا کو اختیار کروں گا۔ اور پھر حضرت باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ سے یہ پوچھا گیا کہ اے علی اگر یہ خرقہ تجھے ملے تو کیا کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں پردہ پوشی کروں گا، میں بندگان خدا کے عیب چھپاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ خرقہ لے لو، مجھے یہی حکم تھا کہ جو صحابی اس کا یہ جواب دے اسے اس نعمت سے سرفراز کر دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، غیبت نہ کرو اور مسلمانوں کی چھپی ہوئی بات کو نہ ٹٹولو، اور جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی بات کو ٹٹولا تو اللہ اس کی چھپی ہوئی بات کو ٹٹولے گا اور اس کو پھر رسوا کر دے گا۔ ابو داؤد شریف میں یہ روایت ہے۔ اور آج کے اس موضوعات میں انتہائی اس سے ہمیں رہنمائی اور روشنی ملتی ہے۔ لا تجسس ولا یغتب بعضکم بعضا۔ جی غیبت جو ہے یہ کیا ہے؟ ابھی میں مفتی صاحب جب آپ کی طرف دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا تو میں یہ بھی جانوں گا کہ جب ہم ایک طرف ولا تجسسو کہتے ہیں اور دوسری طرف انٹیلیجنس کے حوالے سے ہماری کیا حدود و قیود ہیں؟ ٹھیک، کیا یہ تجسس بالکل ایک حد قائم کرتا ہے یا اس میں ہمارے پاس کوئی گنجائش بھی موجود ہے؟ ولا یغتب بعضکم بعضا۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ غیبت کیا ہے اس کے بارے میں سب سے بہترین تو یہی ہے کہ ہم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سہارا لے لیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما تدرون ما الغیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، جو کہ ہر موقع پہ صحابہ کرام کا جواب ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ذکرت اخاک بما یکرہ فقد تبتہ، آپ نے فرمایا کہ جب تو کسی اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے کرے کہ وہ اس کو ناپسند کرتا ہو تو فرمایا کہ یہ تو نے غیبت کر دی ہے، یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اور کسی کے موجود نہ ہونے پر اس کی برائی بیان کرنا یہ غیبت کہلاتے ہے، اور اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اور اس میں احتیاط کی اتنی ضرورت ہے کہ ایک حدیث پاک میں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کو حضرت اکرمہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس سے ایک عورت گزری، جب وہ گزر کے آگے چلی گئی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما اجملہا و احسنہا، یا رسول اللہ یہ کتنی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت ہے، مگر اس کا قد کے حوالے سے بات کر دی کہ چھوٹا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بھی تنبیہ فرما دی، فرمایا عائشہ تو نے اس کی غیبت کر دی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو وہی کچھ بیان کیا ہے جو اس کے اندر موجود تھا، جو اس کے اندر کمی موجود تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہی تو غیبت ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کی وہ برائی بیان کرنا جو اس کے اندر موجود ہے، یہ غیبت ہے، اور اگر وہ اس کے اندر برائی نہ ہوتی اور تو بیان کرتی تو فرمایا وہ تو بہتان بن جاتا، اللہ اکبر، یعنی اس سے بھی اگلے درجے پہ وہ پہنچا دیتا۔ تو غیبت کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول آپ نے جو بات فرمائی ہے جی اس سے اگر ہم اپنے اس معیار پر اپنے آپ کو پرکھیں تو ہماری تو کوئی بات جو ہے پھر وہ شاید ہی کوئی بالکل ڈاکٹر صاحب اس پر بڑی اس وقت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جہاں دو آدمی بیٹھے ہوتے ہیں جو تیسرا نہیں ہوتا اس کی خیر نہیں ہے، وہاں خیر نہیں ہے۔ غیبت اس انداز سے عام ہو چکی ہے، بعض اوقات ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل حق بات کر رہا ہوں، حالانکہ اس حق کے اندر بھی وہ غیبت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ انسان کسی کی برائی، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم بلکہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کے پاس کسی شخص نے آ کر کہا کہ حضرت فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا ہے،
تو آپ اس کے جواب میں ایک کھجوروں کی ٹوکری دیتے ہیں اور کہتے ہیں جا میری طرف سے اس کو گفٹ دے دے، تحفہ دے دے، اور ساتھ اس سے کہنا کہ تو نے میری طرف نیکیاں بھیجی تھیں، میں اب تیری طرف اس کے بدلے میں یہ کھجوریں بھیج رہا ہوں، مگر اس چیز سے معذرت خواہ ہوں کہ میں برابر کا بدلہ نہیں دے سکا۔ واہ، تو جب انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے، اپنی نیکیاں وہ دوسرے کے سپرد کر رہا ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ محشر کے میدان میں ایک شخص کی نیکیاں تو لی جائیں گی، اعمال تو لے جائیں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک میں برائیاں رکھی جائیں گی۔ اب برائیاں زیادہ ہوں گی، حسنات وہ کم ہوں گی۔ تو اسی اثناء میں اللہ پاک جل مجدہ ایک نور کا ٹکڑا اس کی اعمال میں نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گا تو وہ بھاری ہو جائے گا۔ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ یہ تیری نیکیاں ہیں۔ یا اللہ یہ جو میں نے کی تھیں وہ تو میرے سامنے آ گئیں اور یہ تو نہیں۔ تو اللہ پاک جل مجدہ ارشاد فرمائے گا کہ بندے یہ وہ تیری نیکیاں ہیں کہ جو تیری پیٹھ پیچھے لوگ برائیاں کرتے رہے تھے تو ان کی حسنات اور نیکیاں تیرے پلڑے میں۔ املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن، املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ کیا ہمارے ساتھ کالر ہیں مظفر صاحب لاہور سے؟ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید۔ ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام ہے اور بہت میں کہتا ہوں کہ کمال کر رہے ہیں آپ اس وقت۔ اللہ پاک آپ کو زندگی دے، آپ کو ایمان میں اضافہ کرے۔ یہ ہماری بھی اس میں رہنمائی ہو رہی ہے اور اس پروگرام کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری سوسائٹی جو ہے وہ اپنی سمت درست کر سکتی ہے، فکری طور پر، معاشرتی طور پر۔ بلے شاہ کا وہ ہے نا شعر، چلو بلے ہوتے چلیے جتنے رحمل سارے نے نہ بھی ساڑی رحمل پچھانے دے نہ بھی سانی مننے۔ ہاں جی، اب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی سوال آپ کا ہے تو آپ فرمائیں۔ ہاں، سوال یہ ہے میرا کہ جو دکاندار ملاوٹ کرتے ہیں ہر طرح کی، ہاں جی، اور اس میں ہیرا پھیری کرتے ہیں کہ ان کی اگر بات کی جائے تو یہ بھی غیبت میں زمرے میں آتی ہے؟ یہ ویسے مفتی صاحب بتائیں گے، اور میں نے اس سے پہلے ایک اور بھی کویسچن ان کی خدمت میں پیش کر رکھا ہے کہ وہ لوگ جو مختلف برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی بات کو اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچانا، کہ جیسے کوئی آدمی کسی کے بارے میں مشورہ کرتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے کہ اس کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم نے سے نہیں۔ اور بر صغیر کے اندر جو علاؤالدین خلجی تھا یہ سول ایڈمنسٹریشن کا بڑا مضبوط آدمی تھا اور 20 سال سے زیادہ اس نے حکومت کی۔ اس نے آرڈر کیا تھا ایک تو ملاوٹ کے بارے میں اور دوسرا کم تولنے کے بارے میں، اور اس نے کہا تھا کہ جو جس چیز کو تولے اور اس میں سے جتنی کمی ہوگی وہ اس کے جسم کا گوشت اتار کر پوری کروں گا۔ اور پھر اس بر صغیر کے اندر ایسا ایک نظام وضع ہوا کہ لوگ تول کو پورا کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا زیادہ ڈالتے تھے، جسے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے دیہاتی کلچر میں تو اب بھی موجود ہے، جسے ہم چونگا کہتے ہیں۔ یہ علاؤالدین خلجی کے اس دور میں سے شروع ہوا۔ اور ویسے لوگ کہتے ہیں کہ برکت والے اور فضل والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی درجن 12 کی نہیں 13 کی ہوتی ہے۔ لوگوں کو نوازنا چاہیے، اپنے مثبت رویوں کو سوسائٹی کے اندر اس کا فیضان عام کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کے کردار کی نمو ہمیشہ پازیٹیو رکھنی چاہیے، نیگیٹیوٹی سے بچنا چاہیے۔ یہ سوال جو ہے اس سے ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ یوسف صاحب ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، محترم کیا حال ہے جناب؟ جی خوش آمدید آپ کو جناب۔ سر ایک بڑا عام موضوع ہے، آپ کا حسین موضوع ہے، اس میں مزید حسن پیدا کرنے کے لیے ایک سوال ہے میرا سر جناب۔ کہ قرآن میں جو آپ نے آیت پڑھی ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، جناب، کہ تجسس نہ کرو، اور یوسف علیہ السلام کے متعلق ان کے ابا جی کہہ رہے ہیں یا بنی ذابو فتخصص۔ اب تخصص اور تجسس کا اگر لغوی معنی بیان کر دیا جائے کہ تجسس سے روکا گیا ہے اور تخصص کیا ہے، تخصص کے متعلق حکم دیا گیا ہے۔ واہ، مہربانی حافظ صاحب، بہت شکریہ، بیان کر دیے۔ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے مفتی صاحب۔ سوال بھی آپ کے سامنے ہے، وقت بھی کم ہے اور اس موضوع کو آپ ظاہر سم اپ بھی کر سکتے ہیں اور کرنا بھی ہے جناب۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو بات اٹھائی کہ جو ہمارا موجودہ انٹیلیجنس سسٹم ہے، جاسوسی کا نظام ہے، اور آج کا بھی ہے اور یہ صدیوں پہ محیط ہے، صدیوں سے چل رہا ہے، تو کیا اس کا شرعاً کوئی جواز ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس مسئلے کے اور ہر مسئلے کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک جواز کا، ایک عدم جواز کا۔ ایسے افراد اور عناصر
جو ملک کے لیے شر پسندی کا، نقصان کا، ضرر کا باعث ہوں، جس سے ایک ملک کے معاشرے کو یا بحیثیت ملک اس کے سسٹم ملک کی بقا کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، تو ایسے عناصر کا کھوج لگانا، پھر ان کے مذموم مقاصد پر آگاہ ہو کر اطلاعات دینا، پھر ان کے خلاف کارروائی کرنا، یہ سارا سسٹم بالکل اپنی جگہ جائز ہے اور اس پر محققین نے بہت گفتگو اور عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایسا تھا۔ مثالیں ملتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ کسی کی پرائیویٹ لائف میں گھس کر اس کی نجی زندگی کے بارے میں ٹٹولنا اور اس کے گھر کی اور اس کی زندگی کی مخفی باتوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا، یہ وہ تجسس ہے جس کی اس آیت میں نفی کی گئی ہے، وَلَا تجسسوا فرما کر۔ تو ہم اصل میں آج گفتگو کر رہے ہیں اس کے بارے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تجسس 3 صورتوں میں جائز بھی ہے۔ تجسس 3 صورتوں میں جائز بھی ہے، یہ بہت عام بات ہے جناب۔ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ کسی کا عیب دوسروں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ شخص ہے جس نے اعلانیہ سب کے سامنے گناہ کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کو قاضی کے سامنے گواہی پیش کرنی ہے تو اب آپ کتمان نہیں کر سکتے، حقیقت کو چھپا نہیں سکتے، جو اصل حقائق ہیں اگرچہ وہ کسی کا عیب ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کو قاضی کے سامنے بیان کرنا پڑے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ ملک اور ملت کے نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی فرد اور کسی شخص کے بارے میں خبر پہنچاتے ہیں جو اس کا عیب ہے، لیکن چونکہ اس سے عامت الناس کو ضرر پہنچ سکتا ہے یا ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جیسے عام طور پر میڈیا پر خبر چل رہی ہوتی ہے، اپنے ارد گرد نظر رکھیں، تخریب کاروں کے بارے میں معلومات ہو تو آپ اطلاعات دیں، تو اس ضمن کے اندر جو اطلاعات پہنچائی جاتی ہیں اور کسی کے عیوب کے بارے میں خبر پہنچائی جاتی ہے، یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ 3 طرح کا تجسس ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذرا جائز سے بھی زیادہ آگے بہتر ہے، کار خیر ہے، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے تاکہ لوگوں سے ضرر دور کیا ملک کی جائے، بقا کے لیے اور معاشرتی استحکام کے لیے۔ ایک بات اور، ہم بعض اوقات کہیں رشتہ داری کرتے ہیں، کہیں کوئی اور معاملہ کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ہم معاہدے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کسی کانٹریکٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے دوست احباب سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ آدمی کیسا ہے، یہ فیملی کیسی ہے، تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری پھر کیا؟ اچھا، یہ وہ ہے جس کے بارے میں کالر کہہ رہے تھے تفحص کیا ہے، تفتیش کیا ہے۔ یہ وہ تفتیش ہے کہ آپ پیشگی کوئی معاملہ کرنے سے پہلے اصل حقائق کو جانتے ہیں تاکہ آپ آنے والے نقصان سے بچ سکیں۔ تو اس کی بھی شریعت نے ایک گنجائش رکھی ہوئی ہے۔ کسی اپنی بچی کا کہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس شخص کے مکمل احوال کی چھان بین کرتے ہیں تاکہ ہماری بچی نقصان سے بچے، ہماری فیملی کسی بڑے حادثے سے بچے، تو یہ بھی اپنی جگہ جائز ہے، اس کی نفی نہیں، یعنی جائز، بلکہ یہ آپ، میں سمجھتا ہوں کہ جو صحیح گواہی ہے، جی، یعنی اگر آپ نے اس کو چھپایا، اس امر کو چھپایا، وہ لوگ اچھے نہیں تھے اور آپ نے ان کے بارے میں تعریف کر دی اور کل کو ان کے ہاں وہ جو ایک نیا بندھن بندھنے جا رہا تھا وہ اس طرح آگے نہ بڑھ سکا، تو اس میں ظاہر ہے یہ غیر شرعی شہادت ہے، غیر شرعی، اور اس میں بددیانتی اور خیانت بھی ہے۔ کسی کے بارے میں غلط رپورٹ کرنا، اس سے پھر بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یعنی یہ علامتی طور پر ہے یا عملی طور پر اس کو ہم واقعتاً دیکھتے ہیں؟ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک سخت پیرایا اختیار کیا گیا یہاں پہ۔ بالکل ایسا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ اصل میں غیبت اتنی شدید ترین برائی ہے کہ اس سے منع کرنے کے ساتھ اللہ پاک نے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم کسی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا یہ پسند کرو گے؟ فکرہتموہ، فرمایا تم بالکل پسند نہیں کرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مردہ کا گوشت کھانا وہ ناپسند ہے، اسی طرح ہی کسی کی غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان کرنا، یہ بھی اسی، یعنی یہ غیبت جو ہے یہ اس سطح کا کبھی عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ جب معراج شریف سے واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات مجھے آسمانوں پہ ایک منظر دکھایا گیا، ایک ایسی قوم کے پاس سے گزارا گیا جس کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنا جسم نوچ رہے تھے،
اور جسم سے نوچا ہوا گوشت ان کو کھلایا جا رہا تھا۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قریب منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جبریل یہ کون سی قوم ہے اور کون سے لوگ ہیں جو اس عمل میں اور اس سزا میں گرفتار ہیں؟ تو جبریل امین نے جو جواب دیا وہ یہی تھا کہ یہ دنیا میں رہ کر دوسروں کے عیب بیان کرتے تھے اور ان کی غیبت کرتے تھے، ان کی پیٹھ پیچھے گلا کرتے تھے۔ اس چیز سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اور اس میں حدیث پاک میں یہ گوشت کھانے سے مراد سے ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سفر کر رہے تھے، دو مالدار تھے اور ایک غریب، یہ اس انداز سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرایا کرتے تھے تاکہ یہ خدمت کر لیں اور وہ ان کی کفالت کر لیں۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کھانا تیار نہ ہو سکا تو ساتھیوں نے یہ کہا کہ حضرت آپ اس طرح کیجئے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جائیے اور وہاں سے کچھ کھانا اگر بچا ہو تو وہ لے آئیں تاکہ تبرک بھی کھا لیں گے۔ وہ جاتے ہیں تو حضرت اسامہ بن زید اس وقت آپ کے کچن کے سربراہ تھے، کچن کو وہ چلا رہے تھے۔ ان سے جا کر پوچھا تو حضرت اسامہ نے جواب دیا کہ ہمارے پاس کوئی چیز ایسی بچی ہوئی نہیں ہے۔ وہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب معاملہ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھیوں نے تو گوشت کھا لیا ہے اور سالن کھا لیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہی کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے کھا لیا ہے۔ یہ واپس جاتے ہیں تو ان ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ آپ نے تو گوشت کھا لیا ہے۔ اور ہوا یہ تھا کہ جب یہ سلمان فارسی گئے ہیں تو انہوں نے پیچھے سے اتنی صرف بات کی، یعنی غیبت جو ہے یہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں قرآن پاک میں سورہ حجرات، اس میں جو دیگر معاشرتی برائیاں بیان ہوئی ہیں اس میں یہ بہت عام ہے۔ اور ناظرین ہماری جو معاشرتی زندگی ہے اس میں بہت سی برائیاں، بہت سی خرابیاں غیبت، ٹول لگانے سے، عیب لگانے سے، اور ان ساری چیزوں کا جو بنیادی جذبہ ہوتا ہے وہ نفرت ہوتا ہے۔ اور نیپولین ہل ایک بہت بڑا آتھر ہے جس نے 2000 لوگوں کی جو سوانح عمریاں ہیں، بایوگرافیز ہیں، ان کا مطالعہ کیا ہے، اور اس نے کہا کہ اس نے کتاب لکھی تھنک اینڈ گرو رچ، اور اس نے 28 سال اپنے اس پر صرف کیے، اور 2000 جو شخصیات ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت عروج اور ارتقاء جن کو میسر آیا ان کا مطالعہ کیا۔ وہ ایک بہت بنیادی بات کہتے ہیں کہ میں نے ان سارے لوگوں کی زندگیوں میں جو بنیادی بات دیکھی ہے کہ ان لوگوں کے اندر جو بنیادی جذبہ تھا وہ محبت کا تھا، وہ عطا کرنے کا تھا۔ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں کہ ہم سفر اور بھی سرگرم سفر تھے، لیکن مجھ کو سیاد نے رفتار سے پہچان لیا کہ وہ لوگ جو اپنے ساتھیوں سے ذرا آگے گزر جاتے ہیں اور پھر ہم بعد میں ایک دوسرے کو کندھا مار کر کونی لگا کے کہتے ہیں کہ یار یہ ہم سے آگے، ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو وہ بنیادی طور پر لوگوں کے لیے آسانیوں کا باعث بنتے ہیں، آسانیاں تقسیم کرتے ہیں، وہ نفرتوں سے اجتناب کرتے ہیں، محبتوں کو عام کرتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو محبتوں سے آراستہ کیجئے اور سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے اپنے وجود کو باعث خیر بنائیے، لوگوں کے لیے باعث آزار مت بنیے اور نفرتوں کا کاروبار نہ کیجیے۔ یہی ہمارے دین کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا۔ آج کا وظیفہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، یہ بھی سورہ حجرات کی آیت ہے۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ دو ناراض دوستوں میں ناراضگی دور اور دوستی کو بحال کروانے کے لیے 100 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں گھول کر دونوں کو پلائیں، ان کی نفرتیں دور ہو جائیں گی اور ان کے اندر اللہ محبتوں کو فروغ دے گا۔ میں اپنے مہمانوں کا مفتی محمد فاروق القادری صاحب کا اور ڈاکٹر انعام اللہ نوری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کریں۔ رحم کر اے ہمارے خدا، رحم کر طالب رحم ہے بے نوا، رحم کر اے ہمارے خدا، رحم کر طالب رحم ہے بے نوا، رحم کر ہر کڑے وقت میں کام آتا ہے تو، سب کا مولا ہے تو، سب کا دار
کا داتا ہے تو، کون ہے اپنا تیرے سوا، رحم کر اے خدا رحم کر، رحم کر اے ہمارے خدا رحم کر، طالب رحم ہے بے نوا رحم کر۔ جب اٹھے آنکھ تیرے حرم پر پڑے، سایہ معصیت بینا ہم پر پڑے، سایہ